السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقین فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ بنی اسرائیل پر تمام چیزیں کھانے پینے کی حلال تھی، ہاں توریت کے نازل ہونے سے پہلے اسرائیل نے یعنی یعقوب نے اپنے آپ پر خود کچھ چیزیں حرام کر لی تھی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل کتاب بنی اسرائیل یہودیوں سے کہیے کہ فاتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین، توریت لاؤ اور وہ عبارت پڑھ کر کے دکھلاؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر اس کے بعد جو شخص اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھے گا وہی ظالم ہے، وہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو کہا بالکل سچ کہا، لہذا تم لوگ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، جو ابراہیم سب سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یکسو ہو گئے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ محترم سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 93، 94، 95 یعنی 93، 94، 95 یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور ان تینوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ جو 3 آیات ہیں، یہ تینوں آیات دراصل یہودیوں کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی مسلمانوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کرنے والے ہیں، اس کے باوجود آپ لوگ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور اونٹ کا دودھ بھی پیتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں حرام تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یہودیوں کا یہ کہنا، ان کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کھانے پینے کی تمام چیزیں بنی اسرائیل کے اوپر، اہل کتاب یہودیوں کے اوپر حلال تھا، لیکن یعقوب وہ نبی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتا ہے، یعنی ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب جلیل القدر نبی ہیں، انہی کا لقب اسرائیل ہے اور انہی کی اولاد میں سے جو لوگ نکلے ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور بنی اسرائیل جو یہودی ہیں دراصل موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، جو توریت کے ماننے والے ہیں، جن کا اصل دین جو ہے وہ توریت کے اندر ہی ہے۔ حالانکہ توریت آج کے ڈیٹ میں اپنے اصلی شکل میں نہیں ہے، لیکن جو لوگ یہودی ہیں وہ اپنے آپ کو توریت کا پیروکار مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بنی اسرائیل کے اوپر تمام چیزیں کھانے پینے کی حلال تھی، لیکن توریت کے نازل ہونے سے پہلے یعقوب یعنی یعقوب نے اپنے اوپر خود سے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا تھا۔ کیوں حرام قرار دیا تھا؟ اس کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو پسند نہیں تھا کہ وہ اونٹ کا گوشت کھائیں اور دودھ پئیں۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے نظر مان لی تھی کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے اور اونٹ کا دودھ نہیں پئیں گے۔ اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ان کو عرق النساء کی بیماری ہو گئی تھی، جس سے پرہیز کرنے کی خاطر انہوں نے اونٹ کے گوشت کو اور اونٹ کے دودھ کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ بعد میں ان کے ماننے والے جو ان کے پیروکار تھے، ان لوگوں نے ان کی اتباع میں اس چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دیا اور انہوں نے سمجھا کہ واقعی شریعت کے اندر یہ چیزیں حرام ہیں۔ اس کے علاوہ یہودیوں نے اپنی طرف سے بکری، گائے اور اونٹ کے چربی کو بھی اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان کیا کہ تم لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہو یا مسلمانوں کے اوپر یہ جو اعتراض کر رہے ہو کہ تم لوگ اپنے آپ کو ابراہیم کے ملت کی پیروی کرنے والا کہتے ہو، اس کے باوجود تم لوگ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہو، اونٹ کا دودھ بھی پیتے ہو، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے ملت میں یہ چیز حرام تھی۔
تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ یہ بات توریت کے نازل ہونے سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے بعض اپنی خاص وجہوں سے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا. یہ کوئی شریعت نہیں تھی. یعقوب نے اپنی بیماری کی وجہ سے، عین ممکن ہے کہ ان کو بیماری تھی، بیماری کی وجہ سے پرہیز ہے، اب پرہیز ہے بول کر کے اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھائیں گے، اونٹ کا دودھ بھی نہیں کھائیں گے، ایسا انہوں نے کہہ دیا تو یہ چیز حرام نہیں ہے. اگر یہ چیز حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، آپ ان سے کہیے فأتوا بالتوراۃ، توریت لے کر کے آئیں. اگر وہ سچے ہیں تو توریت لے کر کے آئیں. اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں یہ چیز حرام یا توریت کے اندر یہ چیز حرام، تو توریت لے کر کے آئیں اور توریت کے اندر یہ عبارت پڑھ کر کے دکھلائیں کہ کہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کے گوشت کو اور اونٹ کے دودھ کو حرام قرار دیا ہے. محترم سامعین اکرام، اسی زمانے میں اور دوسرے زمانوں میں بھی جو بائبل کے نسخے ہیں اس میں کچھ اور بھی چیزیں حرام تھی. قرآن کریم نے یہاں پر اسی بات کو واضح کیا کہ اگر توریت کے اندر وہ چیزیں حرام ہے تو لا کر کے دکھلاؤ. اس سے یہ پتہ چلا کہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام قرار دیا تو یہودیوں نے اپنے اوپر حرام قرار دیا. کچھ چیزیں ایسی تھی جو یہودیوں نے اپنے آپ سے اپنے اوپر حرام قرار دیا، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہوئی جو اگرچہ پاکیزہ تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی شرکشی کی وجہ سے، ان کی شرارت کی وجہ سے ان کے اوپر حرام قرار دیا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء، قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 160 میں، سورۃ النساء آیت نمبر 160 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. بہت ساری پاکیزہ چیزیں یہودیوں کے اوپر حرام قرار دیا ہم نے. کیوں حرام قرار دیا اللہ نے؟ اس لیے حرام قرار دیا کہ انہوں نے ظلم کیا، نافرمانی کی، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، اپنی سرکشی، معاصی، نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بات چیزیں ہم نے ان کے اوپر حرام قرار دیا ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے اوپر، یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کچھ چیزوں کو خود سے حرام قرار دیا تھا، ایسا شریعت میں نہیں لکھا ہوا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض مت کرو، اونٹ کا گوشت ہو یا اونٹ کا دودھ ہو یہ شریعت میں حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے. یعقوب نے اپنے آپ سے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا. اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اس کے بعد بھی اگر جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ شریعت میں یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، اونٹ کا گوشت حرام ہے، دودھ حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، اگر اس کے بعد بھی کوئی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے تو وہی لوگ ظالم میں سے. مطلب کیا ہوا؟ کسی بھی چیز کو حلال قرار دینے کا اور کسی بھی چیز کو حرام قرار دینے کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے آیت نازل فرمائی، وحی نازل فرمائی، تب جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دیں گے اللہ اس کو نہیں مانیں گے. اللہ نے اس چیز کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. 28واں پارہ، سب سے آخری سورہ، سورۃ التحریم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. جو چیز اللہ نے آپ کے اوپر حلال قرار دیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو حرام مت قرار دیجیے. آپ کو حرام قرار دینے کا ادھیکار نہیں ہے. حرام اور حلال کسی بھی چیز کو کرنے کا جو ادھیکار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، دوسرے کسی کو نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس کے باوجود اگر کوئی اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، تو یہی لوگ ظالموں میں سے ہیں. اس کے بعد اللہ نے آخری آیت کریمہ میں فرمایا جو آج پڑھی گئی قل صدق اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ کہا. لہذا اے لوگوں، یہاں پر یہودیوں کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے، عیسائیوں کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے اور تمام انسانوں کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفا. تم لوگوں کو اگر پیروی کرنی ہے تو ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو. ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو. ابراہیم کیا تھا؟ جو اللہ نے کہا اس کو لے لیا، جس چیز کو اللہ نے کہا اس کو چھوڑ دیا. جہاں پر اللہ نے کہا جھک جاؤ جھک گئے، جہاں پر اللہ نے فرمایا چل پڑو چل پڑے، جہاں پر اللہ نے فرمایا کہ یہ کام کر لو وہ کام کر دیے. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ لوگوں فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفا،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں تم لوگ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی پیروی کرو جو ہر ایک سے کٹ کر کے اللہ کے ہو گئے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ محترم سامعین کرام، آگے اس صورت کے اندر اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔